حلالہ میں دوسرے مرد کے ساتھ ہم مصری کیوں ضروری ہے؟ حلالہ کس سے کہتے ہیں؟ حلالہ کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ ناجائز اور حرام ہے؟ کون سا حلالہ جائز اور کون سا حلالہ ناجائز ہے؟ آج کل پاکستان کے اندر جگہ جگہ حلالہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں جہاں پر پیسے دے کر شرائط کے ساتھ یہ حلالہ کیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی میں آپ کو تیرے پیسے دوں گا، آپ میری بیوی سے مصری کر کو چھوڑ دو۔ وہ شرط کے ساتھ حلالہ کرتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے، لالچ دیا جاتا ہے اور بعض دفعہ دھمکی دی جاتی ہے۔ یہ تمام باتیں ہمارے پاکستان میں موجود لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے اور ایسے بندے پر حدیث کا مفہوم ہے لعنت کی گئی ہے، ٹھیک ہے، جو بندہ ایسا کام کر رہا ہوتا ہے۔ حلالہ دراصل یہ نکاح کا نام ہے۔ آپ نے شوہر نے آپ کو طلاق دے دی ہے اور اب کیا کرو آپ؟ اب اصل نکاح کر لو آپ اس کے ساتھ، اور نکاح بھی اس طرح نہ کرو کہ پہلے طے کر لو بھائی آپ نے چھوڑ دینا ہے، بھائی نکاح کر لیا ہے، بس ٹھیک ہے، اشارتاً کنایتاً بات بھی ہو گئی ہے۔ اب وہ جس سے نکاح کہ اس کو پتہ ہے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معاملات ہیں، محبت کرتے ہیں، اس کو سارا نظر پتہ ہے۔ اب اس سے نکاح کر دو، اب اس کا دل چاہے وہ چھوڑ دے، دل چاہے نہ چھوڑے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نہیں چھوڑتے ہیں۔ اگلا بندہ مجبوری سمجھ لیتا ہے، وہ اپنی مرضی سے 1 دن بعد، 2 دن بعد، 3 دن بعد، 1 گھنٹے بعد، ایون کہ وہ ہم مصری کرے فوراً چھوڑ دے، یہ بھی جائز ہے، اس کی مرضی ہے، مرضی سے نکاح ہوا۔ یہ حلالہ کوئی بری چیز نہیں ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اگر تمہاری شوہر نے تمہیں 3 طلاق دے دی، پھر تم کیا کرو؟ تم دوسرے شوہر سے نکاح کرو۔ بلکہ اللہ کے حبیب کے پاس ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، کیا تو نے جس سے تیری شادی ہوئی تھی، کہ تو نے اس سے مزہ چکھ لیا ہے، یعنی کہ مصری کر لی ہے؟ تو وہ عورت اللہ کے حبیب کے سامنے کیا کرتی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا مفہوم ہے وہ ایسے ہے، یعنی وہ عورت اللہ کے حبیب سرور کائنات عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کہہ رہی ہے، وہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ کے حبیب کو معاف فرمائے کہ اللہ وہ رسول وہ نامرد ہے۔ فرمایا جب تک تو اس سے لذت حاصل نہیں کر لیتی، اس وقت تک تو پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو طے کر کے کر رہا ہے یہ حرام ہے۔ اگر طے نہ کیا جائے، شرط نہ رکھی جائے، تو پراپر نکاح ہے یہ، تو اس کا دل چاہے وہ چھوڑ دے، رکھ لے۔ وہ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب رہی بات یہ کہ ہم مصری کیوں ضروری ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ اگر ہم مصری ضروری نہ ہوتی تو آپ دیکھتے ہو کہ لوگوں نے نکاح کو، یعنی کہ طلاق کو مذاق بنا لینا تھا۔ جس کا دل چاہا وہ طلاق دے دے، جس کا دل چاہا وہ طلاق دے، جس کا دل چاہا وہ طلاق، یعنی کہ بس مذاق بنا لیا ہے، طلاق دے دی، طلاق دے دی، ایسے یعنی کہ اس طرح لوگ کر لیتے تھے۔ بھائی یہ اس لیے رکھا، میں نے نہیں رکھا، یہ قرآن نے رکھا ہے اس بات کو، حدیث پاک نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ اگر وہ عورت کسی، کیونکہ مرد جو ہوتا ہے نا، مرد بڑا غیرت والا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی، مرد اپنی بیوی کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے، اس کے جھگڑوں کو سہتا ہے، اس کی پریشانیوں کو سہتا ہے، اس کے معاملات کو ہر چپ کر کے سہ جاتا ہے، وہ گالی دیتی ہے اس کو بھی سہ جاتا ہے۔ لیکن جب اس کی بیوی کی طرف کوئی نظر اٹھا کے دیکھتا ہے تو اس کو پسند نہیں ہوتی بات یہ کہ میری بیوی کی طرف کوئی نظر اٹھا کر دیکھے، میری بیوی کو کوئی ٹچ کرے، میری بیوی کی طرف، اس کو پسند نہیں ہوتا۔ اب جب وہ عورت کسی اور کی بستر پر جاتی ہے تو اس کی جو اس کے پاؤں زمین نکل جاتی ہے، وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کیا تکلیف گزر رہی ہے جب اس کی بیوی دوسرے کی بستر پر گئی ہے۔ تو اس تکلیف کو بتانے کے لیے بھائی طلاق کو مذاق نہ سمجھو، اس لیے حلالہ ضروری ہوتا ہے، اور حلالے میں ہم مصری ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے نکاح کی اور نکاح کے بعد چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے۔ نکاح حلالے کے لیے ہم مصری کرنا، دخول ضروری ہے، جیسے میں نے آپ کو حدیث میں بیان کیا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، تو ہمیں پھر یہ کام کر لینا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کے رشتوں کو صحیح طریقے کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔